بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی میں جو کچھ قبلہ کی تقریر سن رہا تھا تو مجھے یہ اندازہ تو مجھے پہلے سے ہے کہ ماشاءاللہ زیغم بھائی جو ہیں وہ آل راؤنڈر ہیں، اور چلیں کم از کم میرے لیے سہولت یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر بات نہیں کرنی ہے. جو کچھ انہوں نے بیان کیا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر جو ہے وہ بات کر رہا ہے. تو انہوں نے آپ کو بہت کچھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو بہت کچھ سنا دیا ہے. اچھا، اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ سوالات بھی میرے پاس ہیں یہاں موجود جو رائٹنگ میں مجھ تک پہنچائے گئے ہیں، وہ میں ان پر بعد میں آتا ہوں. ابھی بھی میں ایک پروگرام سے ہی آ رہا ہوں اور وہاں پر بھی کچھ کم و بیش اسی نوعیت کا موضوع تھا کہ امام کے ظہور کی زمینہ سازی کے لیے ہم جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ علم اور ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے. میں اس پر کچھ بات کرنے سے پہلے آپ کی توجہ یہ چاہوں گا کہ آج سے کوئی تقریباً 3-4 سال پہلے میں یونیورسٹی میں ایک پروفیسر سے ملنے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ آج موجود نہیں ہیں، وہ کہیں. ان کے اسسٹنٹ نے بتایا کہ سر وہ کل انہوں نے ایک آدمی خریدا تھا اور وہ آدمی رات بھر ایک اسکول کا فارم حاصل کرنے کے لیے قطار میں لگا رہا. آج وہ خود پروفیسر صاحب جو ہے وہ بنفس نفیس قطار میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اسکول کے باہر ہی شب بیداری کریں گے اور فارم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. میں باہر نکلا تو میں بہت حیران تھا. میں نے کہا کہ میرے ساتھ میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ اب ظاہر ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں پارسی ایڈمنسٹریشن کا اسکول اچھا تعلیمی ادارہ ہے، اس کی جو ساکھ ہے وہ بہت اچھی ہے. ظاہر ہے تبھی لوگ وہاں پر اپنے بچوں کا داخلہ کرانا چاہتے ہیں. ملت تشیع کے پاس ایک نہیں درجنوں تعلیمی ادارے ہیں. اگر آپ کو میری بات بری لگے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. ایک تعلیمی ادارہ ایسا ہے، ایک اسکول ایسا. علم اور ٹیکنالوجی کو تو ابھی آپ بہت دور رکھیں، آپ ایک تعلیمی ادارے کا نام لیں جس کا معیار ایسا ہو کہ جہاں داخلہ کرانے کے لیے دوسرے افراد اس قدر بے چین نظر آتے ہوں. ایک تعلیمی ادارے کا نام لیں، نہیں لے سکتے آپ. یعنی دوسرے افراد وہاں داخلہ کرانے کے لیے اس قدر ڈیسپریٹ ہوں کہ رات بھر لائن میں لگے رہیں. کیا ہم آج تک ایک تعلیمی ادارہ ایسا بنا سکیں؟ اگر امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے تو یقین کریں کہ اس کا سبب بنیادی طور پر میں اور آپ ہیں، میری اور آپ کی نالائقی اور سستی ہے. اور مجھے ایک بہت ہی سنگین جملہ کہنے دیں، اگر آپ اس کو تحمل کر سکیں، کہ دیکھیں اگر افراد تیار نہیں ہوتے، اگر امت تیار نہیں ہوتی تو امیر المومنین جیسا شخص بھی اسے نجات کی راہ پہ نہیں لگا سکتا. آپ دیکھ لیں، تاریخ آپ کے سامنے کہ امیر المومنین نے کتنی کوشش کی کہ افراد ان کا ساتھ دیں، لیکن وہ امت تیار نہیں تھی ان کا ساتھ دینے کے لیے. اب میں اور آپ اگر تیار نہ ہوں، تیاری کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ظاہر ہے یہی کرنا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ اگر اقوام عالم میں آپ برتری کا معیار دیکھیں کہ کون سی قوم دوسری قوم کے اوپر برتری رکھتی ہے، فوقیت رکھتی ہے، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آج تمام تر برتری کا معیار علم اور ٹیکنالوجی کا میدان ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ حالیہ دنوں میں دیکھ لیں کہ جس طرح فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو درندہ صفت اسرائیل اور امریکہ نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، اس میں کیا چیز ان کی معاون رہی ہے؟ یہی ٹیکنالوجی اور یہی علم رہا ہے جس کا انہوں نے سوء استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے. لیکن بہرحال ان کے ہاتھ میں ہے نا. تو ہم ان کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا محض دعا سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر محض دعاؤں سے مقابلہ کرنا مقصود ہوتا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور خود سید الشہداء امیر المومنین، آپ اپنی جنگوں کی حکمت عملی ترتیب نہ دیتے، یہ نہ بتاتے کہ دنیاوی وسائل کس قدر اہم ہوا کرتے ہیں. دعا اپنی جگہ اہم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا،
لیکن جس طرح امیر المومنین نے کہا نا کہ بغیر عمل کے دعا کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کمان کے بغیر تیر چلانے والا. آج کل کے بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی بغیر کمان کے تیر چلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بندوق یا ریوالور نہ ہو اور آپ گولی پھینک رہے ہو کسی کے اوپر, اس گولی کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر ہمیں آج یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ علم اور تعلیم کی اہمیت یا ٹیکنالوجی کی اہمیت کیا ہے, رہبر معظم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ علم جو مسلمانوں کو غیروں کی دسترس سے بے نیاز کر دے, اس کا حصول مسلمانوں کے اوپر واجب ہے. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے علم کو خانوں میں بانٹ دیا ہے. دیکھیں, علم کو پروردگار نے خانوں میں نہیں بانٹا. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں فزکس کا علم, کیمسٹری کا علم, کمپیوٹر سائنس کا علم, میتھمیٹکس کا علم اور دوسرے علوم, جغرافیہ کا اور دوسرا علم. پروردگار کے نزدیک تو علم ایک کلی حیثیت رکھتا ہے, ایک ہولسٹک اپروچ ہے پروردگار کے نزدیک علم کی. اس میں سے ہم نے اپنے خانے بانٹ دیے کہ ہاں یہ فلاں فیلڈ کا اسپیشلائزیشن میں جائے گا, یہ فلاں فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, اور اسی طرح سے. یہی بدقسمتی ہماری رہی کہ ہم نے دینی اور دنیاوی علم کے اندر تخصیص کی ہے. آیات کا علم, احادیث کا علم حاصل کرنا بہت ثواب کا مورد ہے. کبھی ممبر سے کسی نے یہ بیان کیا کہ کمپیوٹر سائنس کا علم حاصل کرنا بھی ثواب بن سکتا ہے بشرطے کہ تمہاری نیت صحیح ہو. اگر میری نیت یہ ہے کہ میں لوگوں پر رعب جماؤں, میں واہ حاصل کروں, میں دنیا کماؤں, تو پھر قرآن کا علم اور حدیث کا علم بھی دنیا ہے. لیکن اگر میری سوچ یہ ہے کہ میں خدا کے اس تمام کائنات میں خدا کی جو اسرار و رموز موجود ہیں ان کو منکشف کرنے کے لیے, خدا کی ذات تک پہنچنے کے لیے میں فزکس کا علم حاصل کروں, کیمسٹری اور ریاضی کا علم حاصل کروں, تو وہ بعین ہی عبادت اور دین ہے. لیکن کبھی ہمیں یہ کسی نے سمجھایا ہی نہیں. ممبر سے کبھی کسی نے بیان کیا کہ وقت کا ضائع کرنا, وقت کا برباد کر دینا بہت بڑا گناہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وقت کا برباد کر دینا گناہ ہے, لیکن آسان سی بات ہے کہ وقت اتنی بڑی نعمت ہے انسان کے پاس, نعمت کا ضائع کرنا کفران نعمت میں سے ہے, گناہ ہے کفران نعمت. تو اگر آج کا نوجوان اس بات کو سمجھے, دیکھیں غور کریں, یہودی امریکہ میں کتنی پاپولیشن ہے, جیوز امریکہ میں کتنی پاپولیشن ہے, کوئی بتا سکتا ہے ایک آئیڈیا؟ ہاں, یعنی 2.5% 3% کے آس پاس یہودی ہیں ٹوٹل امریکہ کی پاپولیشن کا. اور یہ 2.5-3% پوری امریکہ کیا پوری دنیا کے اوپر اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ کن دو شعبوں میں بالکل ایکسلنس کے درجے کے اوپر ہیں, کوئی ان کے قریب بھی نہیں ہے. ان میں سے ایک شعبہ ہے تعلیم کا. آپ کو جتنے پروفیسرز ملیں گے امریکہ کے اندر, ان کی اکثریت یہودی ہے, اکثریت یہودی پروفیسرز ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک یہودی ذہن رکھنے والا پروفیسر وہ کس طرح سے اپنے طالب علموں کی ذہن سازی کرتا ہوگا. اور دوسرا میڈیا ہے, دو شعبوں میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ میڈیا دیکھ لیں, میڈیا پر ان کا قبضہ ہے اور تعلیم پر ان کا قبضہ ہے. یہاں جس طرح سے آغا بیگم نے کچھ کورسز کی بات کی, سرٹیفکیشنز کی بات کی, میں بات کو بس مختصر کر کے ایک بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں ٹھیک ہے, سرٹیفکیشنز اپنی جگہ بالکل اہمیت رکھتے ہیں, آپ فلاں سرٹیفکیٹ کر لیں, فلاں سرٹیفکیٹ کر لیں, سب اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. لیکن اس وقت جو بچے اسکول گوئنگ ہیں, اس وقت جو بچے مثال کے طور پر کالج کی سطح کے اوپر ہیں, ہمارے ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جنگی بنیادوں پر, وار فوٹنگز کے اوپر, یہ اب ایسی ہی صورتحال ہے بالکل, کہ ہم ان بچوں کو ایک لانگ ٹرم ایجوکیشن پروگرام کے لیے تیار کریں. دیکھیں, دو مختلف افراد ہوتے ہیں, ایک آدمی جو گاڑی کو چلانا جانتا ہے, ایک آدمی جو گاڑی کو بنانا جانتا ہے. یہ جو سرٹیفکیشنز ہیں نا, یہ آپ کو اس حد تک تو رکھ سکتی ہیں کہ آپ گاڑی کو چلانا جانتے ہیں, یہ آپ کو کبھی اس سطح پر نہیں لے جا سکتی کہ آپ گاڑی کو بنانا جانتے ہو. تو اگر امام کی مدد کرنی ہے نا, تو تمام بڑوں کو, تمام بزرگوں کو, جن افراد کے ہاتھ میں کسی بھی قسم کا اختیار ہے, انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری تمام تر توجہ اور ترجیحات میں سر فہرست تعلیم اور ٹیکنالوجی کو ہونا چاہیے. اگر علم اور ٹیکنالوجی ترجیحات میں نمبر 1 نہیں ہے
تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو غیروں کے سپرد کیا ہوا ہے. یہ ساری اے آئی سب ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے اس وقت؟ رہبر معظم نے کیا کہا کہ آپ کو آگے آنا چاہیے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ راز، جو کچھ اسرار و رموز ان کے پاس ہیں وہ آپ حاصل کریں. ہم کیا یہ نہیں کر سکتے کہ آج ہمارے صاحب ثروت افراد یہ کریں کہ معاشرے میں سے ان طلباء و طالبات کو جو اچھا ذہن رکھتے ہیں، جو اچھے پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے کوشش کریں کہ ان کو اسکالرشپ پر دنیا کی اچھی بہترین یونیورسٹیز کے اندر بھجوائیں پڑھنے کے لیے. اور ظاہر ہے اس انتظام کے ساتھ کہ وہ پڑھ لکھ کر واپس آئیں تو وہ ملت تشیع کا ایک قابل فخر سرمایہ بن سکیں. آپ یقین کریں کہ وقت کا امام اس سے زیادہ شاید کسی اور بات سے خوش نہ ہو اس وقت، کیونکہ آپ اگر قوم کو اس کے پیر پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے قابل افراد کی ضرورت ہے جو بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کی تہوں میں اترے ہوئے ہوں. اور وہ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ جب تک ان بچوں کو ان اعلیٰ تعلیمی مراحل سے نہ گزارا جائے، اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہوگی. تو یہ ایک لانگ ٹرم، بہت ہی دور کی بات ہے، لیکن دیکھیں قوموں کی زندگی میں 100 سال 200 سال قوموں کی زندگی میں کچھ نہیں ہوا کرتے. اگر میں آپ کو لبنان کی مثال دوں، آپ کو لبنان آج جس حالت میں نظر آتا ہے، حزب اللہ آپ کو آج کل جس مضبوط شکل میں نظر آتی ہے، کیا شرف الدین صاحب کے دور میں، آیت اللہ شرف الدین صاحب کے دور میں جو لبنان کے ایک بڑے عالم دین تھے، کیا ایسے ہی صورتحال تھی؟ ان کا تو کہنا یہ تھا آیت اللہ شرف الدین کا کہ میں نے جتنے دروس دیے، میں نے جتنا لوگوں کو دین کے قریب کرنے کی کوشش کی، مجھے اندازہ ہوا کہ ان میں سے اکثریت تو ایسے شعبوں سے وابستہ ہے، ایسے پروفیشن میں ہے کہ یہ میری بات سمجھ ہی نہیں سکتے، تعلیم و تربیت ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو انہوں نے اپنی تمام تر ترجیحات کا رخ موڑ دیا، اسکول کھولے، کالج کھولے. انہوں نے کہا بھائی جب تک انہیں کچھ پڑھاؤ لکھاؤ گے نہیں، یہ میری بات نہیں سمجھ پائیں گے. آپ دیکھیں وہ لگایا ہوا پودا آج آپ کو حزب اللہ کی شکل میں ایک تناور درخت کی صورت میں نظر آ رہا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ محض خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھ کر زبانی دعائے کمیل پڑھ لیتے ہوں، زبانی مناجات شعبانیہ پڑھ لیتے ہوں. وہ ٹیکنالوجی میں بھی بہت ماہر افراد ہیں. کسی شخص نے فون کیا تھا، بات کی تھی، اس نے اس کے سی او نے کہا کہ ذرا بات کرنی ہے لبنان کسی ایک شخص سے ٹیکنالوجی کے سلسلے میں، کچھ ان کا پروڈکٹ تھا. تو اس نے بات شروع کی انگریزی میں، اس نے وہاں سے اردو میں بات شروع کر دی. تو وہ حیران ہوا، اس نے کہا یار یہ تو اردو جانتا ہے. خیر اس نے اردو میں بات شروع کر دی. بعد میں اس نے اپنے سی ٹی او کو بتایا کہ بھائی وہ تو اردو میں بات کر رہا تھا. کہنے لگا اردو کیا، اس کو 14 زبانیں آتی ہیں بھائی. وہ آدمی 14 زبانیں جانتا ہے، تم کس خام و خیال میں ہو، تم اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھے ہوئے ہو. تو دیکھیں جو قومیں ترقی کرنا چاہتی ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ترجیح کیا ہے. میں بس بات کو مختصر کر کے ختم کروں کہ دیکھیں اگر ہم آج یہ طے کر لیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اس فارمل ایجوکیشن میں بہت آگے تک جائیں گے، آپ یقین کر لیں کہ اگر 100 PhDs دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے پڑھ کر یہاں پہنچ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کس قدر حالات کو تبدیل کرنے کی اور بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ تو ہم کہتے ہیں نا، ہم اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہمیں ڈسکریج کرنے والے افراد ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے کرنے سے کیا ہوتا ہے. ایک آدمی کے کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. جب اللہ کی ذات اس کے کام میں برکت ڈالتی ہے تو ایک آدمی کے کرنے سے ہی بہت کچھ ہوتا ہے. امام خمینی جب تشریف لا رہے تھے واپس ایران، تو جس وقت وہ جہاز میں سوار تھے اس وقت ان کو کسی صحافی نے کہا کہ وہ دیکھیں نیچے پولیس کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے. تو امام خمینی نے جواب دیا تو میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ کیا کریں، آپ کو فکر نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آگے اللہ مالک ہے. امیر المومنین سے کسی شخص نے آ کر کہا کہ جنگ صفین میں افواہ اڑ گئی کہ معاویہ جو ہے وہ مارا گیا. تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ غلط خبر ہے، یہ اس وقت تک نہیں مرے گا یہ شخص جب تک تمام امت اس کی خلافت پر ایک جگہ مجتمع نہ ہو جائے. جب تک یہ تمام امت مسلمہ کا خلیفہ نہ بن جائے یہ اس وقت تک نہیں مرے گا. تو اس وقت کچھ افراد آگے بڑھے اور انہوں نے امیر المومنین سے کہا تو پھر آپ ان سے جنگ کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے یہ بات. تو امیر المومنین نے تاریخی جواب دیا تھا. آپ نے کہا اس لیے کہ قیامت کے دن پروردگار کے سامنے میرا یہ عذر باقی رہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کیا تھا. اور بھائی میری اور آپ کی ہر ایک کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. نتیجہ نکل رہا ہے، نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آج ہم یہ طے کریں، دیکھیں یہ سب اے آئی، مشین لرننگ، آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی استعمال کر رہے ہیں، جو کچھ ہے، سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کب اس قابل ہوں گے کہ اس طرح کے ٹولز بنا سکیں.
ظاہر ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے پاس بیسک سائنٹیفک ایبلٹی ہوگی, یعنی آپ بنیادی حساب کتاب, بنیادی علم ریاضی اس میں ماہر ہوں گے, تب آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے اسکولوں میں, اپنے کالجوں میں اس ڈرائیو کو آگے نہیں بڑھائیں گے نا کہ بھائی تمہیں میتھمیٹکس کو سمجھ بوجھ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی وہ انجن ہے بنیادی طور پہ جو کمپیوٹر سائنس کو آگے کی طرف ڈرائیو کرتا ہے. اس وقت تک ظاہر ہے نا بچے سمجھ, پہلے تو بڑوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے, جس طرح بھی آغا کہہ رہے تھے کہ بچوں کی تربیت سے پہلے ظاہر ہے بڑوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے, تو پہلے تو بڑوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز کس قدر ضروری ہے. سرٹیفکیشن ان لوگوں کے لیے صحیح ہے جو اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جو اب اپنی فارمل ایجوکیشن کو, یا مثال کے طور پہ گھر پہ بیٹھی ہوئی خواتین ہیں, وہ ٹھیک ہے کوئی سرٹیفکیشن کر کے کچھ اپنا تھوڑا بہت آمدنی کا ایک ذریعہ بنا لیں, ایک معقول ذریعہ بنا لیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میری نظر جو ہے وہ ذرا سا لانگ ٹرم گول کے اوپر ہے کہ ہمیں بچوں کو ان چیزوں سے نکال کر اور ہمیں ان کو بتانا ہے کہ تم کس طرح ایک ایسی جگہ کے اوپر پہنچ سکتے ہو, ایک ایسے درجے کے اوپر پہنچ سکتے ہو جہاں ایک چراغ سے ہزارہ دوسرے چراغ جل جائیں. یہ بات ضروری ہے نا, یہ سمجھانا. اچھا, اب کچھ جو سوالات ہیں میں ذرا کوئکلی چاہوں گا کہ میں ان کو آنسر کر دوں. ایک سوال یہ ہے کہ بھائی اے آئی کے بینیفٹس کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. دیکھیں اب بینیفٹس تو بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے بہت سارے روزمرہ جو روٹین کام ہیں, رن آف دا مل کام جو ہیں, ان کو اے آئی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی اس میں مددگار ثابت ہوتی جا رہی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اب تو آپ کے سارے کام اے آئی سے ہوتے ہوں گے. میں نے کہا ہم صبح اٹھتے ہیں, بس ایک بٹن دباتے ہیں اور بس آٹومیٹیکلی سارے کام شروع ہو جاتے ہیں, اور جو ہے وہ سارا دن اسی طرح سے گزر جاتا ہے. ظاہر ہے کسی حد تک تو اے آئی جو ہے وہ آپ کی کاموں میں مختلف طریقے سے جو ہے وہ مدد کرتی ہے. لیکن جو اس کے ظاہر نقصانات ہیں, ان میں ایک بہت بڑا نقصان جو عام طور پر جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, ایکسپرٹس بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ہیومن ایکسپرٹیز کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے, انسانوں کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے. اچھا, اس میں دیکھیں میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں, یہ بالکل مطمئن رہیں کہ ہر وہ شخص اے آئی سے ریپلیس ہو جائے گا جو اے آئی کی طرح بیہیو کرتا ہے. آپ اس پر غور کیجیے گا, مشین ہر اس شخص کو ریپلیس کر دے گی جو مشین کی طرح کام کرتا ہے. یعنی جو دیکھیں انسان کا جو ایک وصف ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے, خیال کی قوت ہے, جو تخلیق کی قوت ہے, وہ کسی مشین میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ اے آئی سسٹم کی طرح سے ایکٹ کرنا بند کر دیں, اے آئی سسٹم آپ کو کبھی ریپلیس نہیں کر سکے گا, کبھی ریپلیس نہیں کر سکے گا. تو ایک تو یہ والی بات جو ہے, اس خوف سے تو انسان کو نکل جانا چاہیے. وچ پروگرامنگ لینگویج نیڈس ٹو لرن. اچھا, اب ظاہر ہے کہ پروگرامنگ لینگویج کا حساب کتاب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے, بخیر آج کل پائتھن بڑی پاپولر ہے, آپ پائتھن سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پروگرامنگ لینگویج سیکھنی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ پروگرامنگ لینگویج بالکل انسانی زبان کی طرح ہوتی ہے. اگر آپ کو ایک زبان آ جائے, مثال کے طور پر آپ نے اردو اچھی طرح سیکھ لی ہے, ہمارے یہاں تو ایک وہ ہے نا, ایک احساس کمتری کا ہم شکار رہتے ہیں. اگر ہم اچھی اردو میں بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم اس بات کو فخر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ 55 کیا ہوتا ہے. 55, آئی ڈونٹ نو واٹ از 55. اس کو ہم فخر سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں, لنگوسٹک کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو اپنی مادری زبان اچھی جانتا ہے نا, وہ دنیا کی کوئی بھی زبان آسانی سے سیکھ سکتا ہے. ہمارے یہاں اس بات کو فخر سمجھا جاتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں سے اردو میں بات نہیں کرتے, اس میں اردو میں بات کرنے کے بجائے انگریزی میں بات کرتے ہیں. اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بیچارے نانا نانی دادا دادی جو ہیں وہ اپنے نواسے نواسی اور پوتا پوتی سے بات کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں, انہیں خبر ہی نہیں ہے کیا بول رہا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ نا کہ دیکھیں ہماری جو سوچ ہے اس کا یہ عالم ہے کہ ہم نے زبان کو محض برتری کی وہ سمجھا ہوا ہے, بنیاد سمجھا ہوا ہے. تو جس طرح انسانی زبان ہوتی ہے نا, کوئی زبان سیکھ لیں دوسری زبان آپ سیکھ سکتے ہیں. پروگرامنگ لینگویج میں بھی ایسا ہی ہے. کوئی پروگرامنگ لینگویج آپ ایک سیکھ لیں طریقے کے ساتھ, لیکن اس میں مت جائیے گا وہ جو لکھا ہوتا ہے نا کہ پائتھن ان 24 آورز, وہ جو بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں نا کہ 1 مہینے میں انگریزی فرفر بولنا سیکھیں. آپ کبھی وہاں جا کر دیکھیں تو 1 مہینے بعد آپ جب اس سے پوچھیں گے بھائی میں تو کوئی فرفر نہیں بول پا رہا, وہ کہیں گے فرفر ہی تو بولنا سیکھنا تھا تم نے, انگریزی کہاں تھا, ابھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ 1 مہینے میں فرفر بولنا سیکھیں. تو یہ سب ظاہر ہے دھوکے ہیں, یہ سب جو ہے وہ ایلیوژن ہے. جب تک آپ ٹائم نہیں لگائیں گے طریقے سے ظاہر ہے کوئی چیز جو ہے وہ سیکھی نہیں جا سکتی. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کس طرح سے جو ہے وہ آئی ٹی سے ارن کر سکتے ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو یہ مجھ سے بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ فری لانسنگ کے ذریعے, جس طرح بھی آغا صاحب بتا رہے تھے کہ فری لانسنگ کے کیسے کیسے جو ہے وہ ایونیوز موجود ہیں. آپ آرام سے
کوئی کسی ویب سائٹ پر کام کر کے, کسی پروجیکٹ پہ کام کر کے آپ اپنا پورٹ فولیو ڈیولپ کریں, آپ بہت آرام سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. ایون بعض افراد جو ہے وہ ورک فرام ہوم اس طرح کرتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی کمپنی موجود ہے, ان کو چیپ لیبر چاہیے ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ امریکہ میں اگر پے کریں گے تو زیادہ ان کو کاسٹ پڑے گی, وہ یہاں سے لیبر کو پک کر لیتے ہیں, تو وہ آپ وہ والا کام بھی کر سکتے ہیں, اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ ارننگ ہو سکتی ہے. اچھا, اور ایم ایس ایکسل جو ہے وہ گیٹ وے ٹو ارن. ایم ایس ایکسل اور ظاہر اس طرح کے جو پیکیجز ہیں, وہ ایکسل عام طور پہ ظاہر ہے کہ اکاؤنٹنگ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے کافی, اسپریڈ شیٹس وغیرہ بنانے میں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں, اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک جو ہے وہ آپ اس میں آگے جا سکتے ہیں. باقی بس میں بہت مختصراً خلاصہ یہ کر دوں کہ دیکھیں, ہمیں آپ جتنی تنظیمیں اٹھا لیں نا, ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں, ان میں سے کسی بھی ایک تنظیم کے وہ جو کیا کہلاتا ہے اس میں جو انتخابات میں لوگ وہ کرتے ہیں, حصہ لیتے ہیں, مینیفیسٹو کہلاتا ہے میرے خیال میں نا, منشور, ان کے منشور میں اٹھا کر دیکھ لیں, اگر کہیں لکھا ہوا بھی ہو نا, عمل کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو اس چیز کے اوپر کہ علم اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کیا ہے. میرے خیال میں ساری توجہ اس چیز کی طرف ہونی چاہیے. 100 سال لگ جائیں گے, 200 سال لگ جائیں گے, کم از کم ہم تیار کر سکیں گے ایک آنے والی نسل کو. آپ جو بیج بوئیں گے, خدا کی ذات جو ہے وہ کسی کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتی. آپ پڑھ لیں دعائے عہد کے اندر, امام یہی تو بتا رہے ہیں کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ کوشش کرے گا, خدا کی ذات اسے امام کے مددگاروں میں اور ناصروں میں شمار کر دے گی. آپ آج ایک بیج بو دیں, اگر خدا نہ خواستہ امام کے ظہور سے پہلے ہم گزر بھی جاتے ہیں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ امام کے ظہور کے وقت ان کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے موجود ہوں گے. ایک درود پڑھ دیجیے گا بآواز بلند.